ہماری زندگی کے اندر سکلز کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ کیا یہ سکلز ہمیں سکھائی جا سکتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز ٹاپ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ہائر کرنا پسند کرتے ہیں اور انہوں نے ایک بینچ مارک بنا لیا ہوتا ہے کہ ہم صرف فلاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہی ہائر کریں گے؟ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ایجوکیشن کے باوجود یہ یونیورسٹیز اپنے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کرتی ہیں، تربیت کرتی ہیں کچھ خاص سکلز کے اوپر، لیکن کیا وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جن کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہوتا ہے ان کو بھی مختلف آرگنائزیشنز ہائر کر لیتی ہیں کیونکہ یہ سکلز سکھائی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ رائٹ ہے تو آپ سیکھ لیں گے، آپ کی سکل بلڈنگ کی جا سکتی۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر ہم ایک کتاب کے اندر سے 3 سکلز کے بارے میں بات کریں گے جن کو آتھر اگنورڈ سکلز کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کتاب کا نام ہے دی پاور آف اگنورڈ سکلز بائی منوج ترپاٹھی۔ اب منوج صاحب کے بارے میں مجھے کوئی زیادہ انفارمیشن تو نہیں ملی، صرف پتہ یہ لگا ہے کہ وہ ایک کامیاب سیلز پرسن ہے مرسیڈیز بینز کے اندر، انڈیا کے اندر، اور ان کی 2 اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب یہ ہے۔ اور انٹرسٹنگلی وائی ایم ڈوئنگ دی بک سمریز فار انڈین آتھرز ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن آتھرز، بیکاز یہ کتابوں کے اندر بیکاز کہ پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کے مسائل، تربیت، سوچے آلموسٹ 80 to 90% آئیڈینٹیکل ہیں۔ ڈیفینیٹلی کنٹری کے اندر حالات و واقعات کے حساب سے چینجز ہوں گی۔ جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو اس کے اندر جو ایگزامپلس دی گئیں، اس کے اندر جو باتیں کی گئیں وہ ہماری انوائرمنٹ سے میل کھاتی تھیں۔ اکثر لوگ یہ سیلف ہیلپ بکس کے اوپر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کتابیں ویسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہیں، وہاں کے انوائرمنٹ کے حساب سے لکھی گئی ہیں اور وہاں پر زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے۔ یہ کتاب ڈیفینیٹلی ایک انڈین آتھر کی ہے، لیکن اس کے اندر جو ایگزامپلس دیکھتا ہے، جو چیلنجز وہ بتاتا ہے، اور اس کے باوجود ان سکلز کو وہ ایکسپلین کرتا ہے، وہ ہمارے معاشرے کے سے میل کھاتے ہوئے ہمیں محسوس ہوئے۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے، میں ایک ERP کنسلٹنٹ ہوں، سولوشن آرکیٹیکٹ ہوں اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر ہم بات کریں گے 3 اگنورڈ سکلز کے بارے میں، جن میں سے ایک ہے دی پاور آف آبزرویشن، سیکنڈ ہے دی کنیکٹنگ دی ڈاٹس، اور تھرڈ ہے دی پاور آف پرپس۔ تو میرے دوستوں، یہ کتاب کے اندر کچھ ایسی سکلز کے بارے میں آتھر بات کرتے ہیں جو ہماری لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور وہ کامیاب لوگ جو ہیں، اور اپنی فیلڈ کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں یا پرسنل لائف کے اندر مور افیکٹو لوگ ہیں، ان کے اندر یہ سکلز پائی جاتی ہیں۔ آئدر دے کین کریٹ دیم، وہ اپنی محنت سے ان سکلز کو بلڈ کر لیتے ہیں، یا وہ ان کے پاس خدا داد ہوتی ہیں، بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں یا انہیریٹنس میں آتی ہیں، لیکن 90% یہ سکلز انسان خود ڈیولپ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی سکل جو آتھر بات کرتے ہیں وہ ہے دی پاور آف آبزرویشن۔ آتھر یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں کہ انسانی تاریخ یا انسان کا ارتقاء جو ہے وہ تمام کا تمام آبزرویشن کی بیس پر ہے، اور دوسرے جانوروں کے مقابلے میں دوسرے جانور بھی چیزوں کو، سچویشنز کو آبزرو کرتے ہیں، لیکن انسان ایک واحد ایسا جانور ہے نہ صرف آبزرو کرتا ہے، پہ اس کا انالیسس کرتا ہے اور وہ دوسروں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سم ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ انسان کا ارتقاء یا انسان کی ترقی کا آغاز آگ جلانے سے ہوا، یا اس کو یہ سمجھ آ گیا کہ آگ جب قدرتی طور پہ جلی ہے تو اس کو کیسے مینٹین رکھنا ہے۔ میں یہاں آتش پرستی کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہاں سے انسان کا ارتقاء سٹارٹ ہوا۔ تو آتھر یہاں بات کرتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو چیزوں کو سیکھتے ہیں وہ آبزرویشن سے ہی سیکھتے ہیں۔ کہ میں اگر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کروں یا ERP کنسلٹنسی کی بات کروں تو میں نے ڈیولپمنٹ ریورس انجینئرنگ سے سیکھی، کسی نے پہلے کیسے بنایا، یا میرا استاد مجھے کر کے دکھاتا ہے اور میں اس کو آبزرو کرتا ہوں، اور اس کرنے کے طریقے کو جیسے وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے میں چیزوں کو سیکھ لیتا ہوں۔ اور یہی طریقہ ہے سیکھنے کا کہ آپ آبزرو کریں، انالیسس کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔
ऑब्जर्वेशन से सीखना इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, और ये वाकई एक हकीकत है। बच्चों के अंदर सोशल लेवल के ऊपर, कम्युनिकेशन लेवल पे जो भी स्किल्स आती हैं वो पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन से होती हैं, अपने इन्वायरमेंट से ऑब्जर्वेशन से उन्होंने सीखा होता है कि लोगों से डील कैसे करना है। अब बात आती है कि हम इस ताकत को, अच्छा अब हम अगर ये इग्नोर्ड स्किल है तो वाई ऑथर से कि 9 स्किल्स में जिनकी में वो बात करते हैं उनमें से अगर एक इग्नोर्ड स्किल है तो इसको हम इसको यूटिलाइज़ करके अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए वो बात करते हैं क्यूरियोसिटी। होता है कि जब दो लोग एक ही चीज़ को सीखना शुरू करते हैं तो क्यों एक जल्दी सीख लेता है और दूसरा देर लगाता है। तो उसके ऊपर ऑथर ये कहते हैं कि वहाँ पर एक लफ्ज़ आता है क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, जिसके अंदर जितना ज़्यादा तजस्सुस होगा कि ऑब्जर्वेशन से सीखने की सलाहियत उतनी ही ज़्यादा होगी। इग्नोर्ड स्किल है तो ये इग्नोर्ड स्किल क्यों है? तो ऑथर ये कहते हैं कि हम 99% लाशौरी तौर पे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग हर इवेंट को जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है, हर सिचुएशन जो हमारे इर्द गिर्द हो रही होती है, और उस सिचुएशन के दौरान दूसरे कैसे एक्शन ले रहे हैं या दूसरे कैसे रिएक्शन ले रहे हैं, ये सब को सब ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। आपको इस चीज़ को इंटेंशनली करना है। जब आपको इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगी तो आपको राइट थिंग्स के ऊपर ऑब्ज़र्व करना है और ये जहन में रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको किस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो दैट वे यू कैन बिल्ड दिस स्किल, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, सेकंड पॉइंट ऑथर जो सेकंड इग्नोर्ड स्किल वो कनेक्टिंग द डॉट है, नुक्ते से नुक्ता मिलाना। इस उर्दू में कहते हैं कड़ी से कड़ी मिलाना। बहुत सारे लोग कड़ी से कड़ी मिलाते हैं और उसके बाद वो कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने कनेक्टिंग द डॉट थ्योरी को पढ़ा या सुना था तो वो स्टीव जॉब से सुना था। स्टीव जॉब हिमसेल्फ वाज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। वो आखिरी लेवल का कम्युनिकेटर था, इनोवेटर तो था ही, कम्युनिकेटर था, और उसकी कम्युनिकेशन ही उसको आगे लेके गई। वो कहीं प्रेजेंटेशन दे रहा था और उसने वहाँ ये बताया कि हम मुस्तकबिल में जो कुछ होने वाला होता है हम उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने माजी में मौजूद तमाम डॉट्स का मतलब एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी सोचें हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे थॉट्स हैं, उनको अगर हम आपस में कनेक्ट करें तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल मैं जो समझा था वो ये थी कि मुझे अगर कोई नया काम करने को मिलता है या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है जो मैंने अवेल करनी है, तो क्या मैं उसमें कामयाब होऊंगा या मैं नाकाम होऊंगा। इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या माजी के अंदर जो मैंने एक्शंस लिए थे, जो माजी के अंदर मेरी सोचें थीं, जो माजी के अंदर मैंने डिसीजंस लिए थे, या माजी के अंदर जो चीज़ें मैंने फ़ेस की थी उनका नतीजा क्या निकला। और अगर मैं वहाँ पर अपने आप को कामयाब पाता हूँ, मेरे मुस्तकबिल में भी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप माजी में किसी वजह से नाकाम हुए हैं ड्यू टू सर्टन रीजंस, लेकिन आपने एफ़र्ट्स की थी, तो डेफिनेटली आप मुस्तकबिल में भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस कम होंगे। असल हकीकत, असल चीज़ तो रब को पता है। कुछ ना मेहनत करते हैं और आप कामयाब नहीं होते, तो ये एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में कहीं यूज़ हो जाएगा। कनेक्टिंग विद डॉट्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे माजी के अंदर उस तरह का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तब मैं क्या करूँ? तो तब क्या है? तो तब हमें इंटेंशनली नए डॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, नए एक्सपीरियंसेस बनाने पड़ेंगे, नए रिस्क लेने पड़ेंगे। हम उनकी रोशनी में नए कनेक्शंस देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ऑथर बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं जो मेरे लिए भी बड़ी स्ट्रेंज थी। वो ये था कि कनेक्टिंग, कड़ी से कड़ी मिलाना, या कनेक्टिंग विद डॉट का मतलब काज एंड इफ़ेक्ट भी है। कि अगर कुछ, या किसी ज़ुबान में बटरफ्लाई इफ़ेक्ट भी कहते हैं, कि बटरफ्लाई इफ़ेक्ट में कुछ कंसेप्ट ऐसा है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में एक तितली पर फड़फड़ाती है तो उसकी वाइब्रेशन अगर किसी दूसरी जगह पर किसी पहाड़ या सुनामी से वाइब्रेशन मिल जाती है तो सुनामी भी बर्पा कर सकती है। यानी हर चीज़ की कोई ना कोई काज एंड इफ़ेक्ट होता है। अब ऑथर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कनेक्टिंग विद डॉट। इसमें वो 2 ऐसी थ्योरीज बताते हैं जो मिसाल के तौर पे वो ब्रिटिश इंडिया, या जब इंडिया पाकिस्तान अंग्रेज़ के कंट्रोल में था, कि हिंदुस्तान में दिल्ली और ये पंजाब के एरिया में जब ज़मीनें तकसीम हो रही थी, जब जंगलों को काटा जा रहा था और नहरी निज़ाम के साथ ज़मीनें आबाद की जा रही थी, तो अंग्रेज़ को यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम सांपों का आया कि यहाँ पर सांप बहुत ज़्यादा थे। तो अंग्रेज़ ने ऑर्डर दे दिया कि जो सांप मार के लाएगा हम उसको इनाम देंगे।
اور نتیجتاً ان سانپوں کے کم ہونے کے بجائے سانپ زیادہ ہو گئے. لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ گھروں میں سانپ پالنا شروع کر دیا, وہ مار کے لے جاتے تھے اور پیسے کمانا شروع کر دیتے تھے. اس کو انہوں نے سنیک ایفیکٹ کا نام دیا. تو کنیکٹنگ ود ڈاٹ از آلسو کی روشنی میں سنیک ایفیکٹ بھی آتا ہے. کسی چیز کو آپ ختم کرنا جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے سارے ایفیکٹس کو دیکھیں, ساری چیزوں کو دیکھیں, اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. اسی طرح 1950s میں 1957 اور سم تھنگ کے آس پاس جب چائنا کے اندر ریولوشن آیا تو پیپل اسٹارٹ ٹو تھنک, لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کی کنک کی فصلیں جو ہیں وہ پرندے کھا جاتے, فصلوں پہ ان کا امپیکٹ ہو رہا ہے 10 to 20%, 10% سے 15% تک یہ فصلوں کا امپیکٹ ان پہ ہو رہا ہے, یعنی فصلیں کھا جاتی ہیں. تو دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم فصل بڑھا سکتے ہیں اگر ہم کیا کریں کہ ان چڑیوں کو ختم کر دیں. تو انہوں نے باقاعدہ چائنا میں ایک مہم سٹارٹ ہوئی اور اس میں انہوں نے چڑیوں کو مار ڈالا. اب اس کا سائیڈ ایفیکٹ آیا, اب وہ 10 سے 15% فصل بڑھنے کے بجائے 25 سے 30% فصل گھٹ گئی, کم ہو گئی. اس کی ریزن یہ نکلی کہ پیسٹیسائڈ جو کیڑے تھے, سب فصلوں کو کھانے والے کیڑے, ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ انسٹیڈ کہ یہ فصلیں بینیفٹ دیتی, ان کیڑوں نے فصلوں کو کھانا شروع کر دیا. اب ایکچولی ہوتا کیا تھا کہ بڑی چڑیائیں تو دانے کھاتی تھیں, جو چھوٹی چڑیائیں ہوتی تھیں یا چھوٹے پرندے ہوتے تھے وہ ان کیڑوں کو کھاتے تھے جو فصلوں پہ اگے ہوئے ہوتے تھے. اس کی وجہ سے کیڑے یا پیسٹیسائڈس جو تھے وہ کم ہو جاتے تھے اور ریشو جو تھی وہ بڑھ جاتی تھی. لیکن جب انہوں نے چڑیاں ختم کر دیں تو پیسٹیسائڈس کو زیادہ اپرچونٹی ملی اور انہوں نے فصلوں کا زیادہ صفایا پھیرا, ان کو زیادہ نقصان ہوا. تو یہ کنیکٹنگ ود ڈاٹس ہیں. اسی طریقے سے اور یہاں پہ ایک اور واقعہ بھی بڑا انٹرسٹنگ بیان کرتے ہیں کہ 80s کے اندر جب بہت زیادہ انڈین پنجاب میں سکھ یا پنجابی زمیندار یورپ میں شفٹ ہونا شروع ہوئے, کینیڈا میں شفٹ ہونا شروع ہوئے, تو ان ایریاز کے اندر ایک خلا پیدا ہوا, ویکیوم کریٹ ہوا کہ لوگ فصلوں کے لیے کام کون کریں گے, کسانس جو ہیں ان کے ہیلپرز کون ہوں گے. تو انڈیا کے کچھ دور دراز کے علاقے, پسماندہ علاقوں میں لوگوں کو اپرچونٹیز ملیں اور وہ ان علاقوں سے پنجاب کا رخ انہوں نے کرنا شروع کیا اور وہاں مزدوری سٹارٹ کرنا شروع کی اور اس سے کچھ نہ کچھ فصلیں آباد ہونا شروع ہوئیں. ناؤ دی تھرڈ موسٹ اگنورڈ اسکل جو انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کو ہارنس کرنا پڑتا ہے, ہمیں اس کو بنانا پڑتا ہے, دی پاور آف پرپس. یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ 18 گھنٹے محنت کر لیتے ہیں, ان کو برن آؤٹ فیس نہیں کرنا پڑتا, وہ تھکتے نہیں ہیں. ڈیفینیٹلی ان کو فزیکل جب آپ محنت کریں گے تو آپ کو پین ہوگی, تھکن ہوگی, آپ کی باڈی درد کرے گی, لیکن وہ اس پین کو بھی کور کر لیتے ہیں. لیکن کچھ اور لوگ بہت زیادہ برن آؤٹ کا شکار ہوتے ہیں, بہت زیادہ تھکتے ہیں, بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوتے ہیں. تو ان دونوں لوگوں میں کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ ان دونوں لوگوں میں پرپس کا فرق ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں پرپس میں بھی ڈفرینس آتا ہے. اب کچھ لوگوں کا پیشن ہوتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو حاصل کرنا ہے یا میں نے ایک جاب حاصل کرنی ہے. سیکنڈ پرپس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیچر کسی کام سے نہ ملتی ہو, آپ کو اس کا پیشن نہ ہو, لیکن آپ پیسے کی خاطر اس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں. پرپس ہے جو وائی ہے, یہ ہی آپ کو آگے لے کے جائے گی. اب آپ پرپس کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ جاپان میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے, ایگاگائی مینس پرپس آف لائف. اور جاپان میں یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جن کی زندگی کا کچھ مقصد تھا, ان کی پروفیشنل لائف بھی بہت اچھی ہے اور وہ دوسروں سے زیادہ ہیلدی, ایکٹیو اور زیادہ لمبی عمر چاہیے. لوگوں کی زندگی کے اندر پازیٹیو امپیکٹ پرپس سے آیا کہ وٹ از دی ریزن دے آر ڈوئنگ اے تھنگ. کوئی چیز وہ کر رہے ہیں, وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں, ان کی زندگی کے اندر اس کا پرپس کیا ہے. مقصد ایک ایسی اسکل ہے یا ایک ایسی اگنورڈ اسکل ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر مقصد فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی, معیار زندگی بلند کر سکتے ہیں, آپ اپنے حالات کو چینج کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو محنت پہ مجبور کر سکتے ہیں. اس وقت ہی رہ سکتے ہیں جب آپ کی زندگی کے اندر کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اپنی کاپی اینڈ پینسل اٹھائیں اور لکھیے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے, آپ زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, آپ زندگی میں کیوں بڑھنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے ہوگا. تو یہ تھی میرے دوستوں, اس کے اندر میں نے 3 امپورٹنٹ اگنورڈ سکلز کا ذکر کیا. سب سے پہلے پاور آبزرویشن,
کہ آپ آبزرویشن سے کیسے سیکھ سکتے ہیں، اور آبزرویشن ہی سیکھنے کا طریقہ ہے. نمبر 2 کنیکٹنگ ود ڈاٹ، آپ کے ایکسپیرینس، آپ کا نالج، آپ یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جن مسنگ لنکس ہیں جن کو آپ کڑی سے کڑی ملا کر فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں. آپ فیوچر میں ہونے والے سارے چیلنجز کو دیکھ سکتے ہیں. اور نمبر 3 اور فائنل، فائنڈ یور پرپس، دی پاور آف پرپس، کہ اپنے مقصد کو سمجھیے اور مقصد کو حاصل کیجیے کر کے اپنی زندگی کو بدل ڈالیے. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ کے اندر.